یہ نہ ہو بہت بڑا نقصان کر بیٹھوں میں اپنا، اور سب سے بڑا نقصان تو اللہ نے خود بتا دیا ہوا کہ مرنے کے بعد جو نظر آئے گا یا وہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا، حقیقی فائدہ ہوگا یا حقیقی نقصان ہوگا۔ مطلب ہم کیوں نہیں سوچتے، روز کئی دفعہ کیوں نہیں سوچتے اپنے دنیا کے مسائل کو اوپر کمپرومائز کرتے وقت؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، صبح اٹھ کے پہلی چیز ہم کیوں نہیں سوچتے، رات کو سونے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے ہی اصل میں موت آنی ہے، اصلی آنکھ تب کھلنی ہے ہماری، تب جو کروڑوں سال کی لائف ہے اس کی اندر جو معاملات ہونے ہیں، اس کا ڈر یا اس کی خوشی کی امید مطلب کیوں نہیں ہے ہمیں؟ ہم وائی آر وی ناٹ ریورس انجینئرنگ، اس کو ریورس انجینئر کر کے لائف میں کیوں نہیں امپلائی کیا ہوا؟ یہ ایک اصلی مسئلہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بار بار صرف یہ جملہ بولنے کے لیے بلا رہے ہیں، وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کا نعرہ ہے اسلام کا نعرہ ہے یہ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روزے جزا کو جھٹلا دیا؟ Can you imagine a more simpler way of changing the psychology of the human individual and the group and the people in power and the people of domestic households کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کمپرومائز، بڑی بڑی باتوں کے اوپر کمپرومائز صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا۔ میں آپ کو پھر ایک تو اس کو آسان کر کے بتاؤں چونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اصل میں دوزخ کو دیکھ آئے ہوتے یا ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ دیکھ لیتے، خواب میں ہی دیکھ لیتے، اور اصل میں ہم جنت کو دیکھ کے آئے ہوتے، تو آپ کو اور مجھے کوئی مطلب اس طرح کے سیشن کی ضرورت نہیں رہنی تھی، کسی مودودی صاحب ڈاکٹر سرار کی ضرورت نہیں رہنی تھی، خود بس سیلف ایکسپلینیٹری ہو جانا تھا کہ اگر آپ نے دوزخ کا 1 منٹ بھی دیکھ لیا دور سے، اندر جا کے نہیں، دور سے، کہ کیا کیا کوئی ایک کیٹیگری نظر آ گئی ہے کسی ایک دوستی کو، وہ ایک تھیم نظر آ گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا تھیم کیا ہے اس علاقے میں، وہ کروڑوں سکوائر مائل کا جو، اربوں سکوائر مائل کا جو علاقہ ہے ایکچولی، اس کا تھیم کیا ہے، آب و ہوا کیسی۔ تو جیسے وہ وینس کا پلانٹ ہے نا، وینس کا پلانٹ، اس کے اوپر غور کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے وینس بنایا، سب سے قریب ہمیں دکھا دیا، سب سے قریب پلانٹ ہے ہمارے وینس۔ ایک بار دیکھ لیں کہ یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے، سمجھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے۔ تو پھر وہ ڈھکوسلے اور دلاسے، وہ 2 روپے کی کمپرومائز جو ہمیں اسلام کے خلاف کرنی پڑتی ہے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم جو کیجول ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے، یہ بعد میں نہیں دیکھ لیں گے، بچہ ڈائریکٹ وینس میں بھیج رہے ہیں ہم، بعد میں کیا دیکھ لیں گے کہ جب فلائٹ لینڈ ہوگی تب دیکھیں گے۔ آپ کو آج بتاؤں کہ ایک جہاز اڑا ہے سیدھا وینس کے اوپر جا رہا ہے، کون بٹھائے گا اپنا بچہ اس میں؟ خود کون جائے گا اس میں؟ وینس نظر آ رہا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھ لیں گوگل پہ، ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، وینس کی تصویریں دیکھ لیں تو وینس کی، اٹس اے پرابلم کہ امریکہ کی فلائٹ ہو تو سب بچے بٹھانا چاہ رہے ہیں، لگزمبرگ، موناکو، سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ ہو سب بٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر وینس کی فلائٹ پہ کوئی نہیں بٹھائے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو وینس کی فلائٹ کو جھٹلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو تمہیں لینی ہے، یہ تو میں تمہیں دلاؤں گا ہی دلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ دوزخ کے جو ایندھن ہے نا، وینس کا جو ایندھن ہے نا، وینس کا ایندھن وہ گیس ہے، سمپل، وہاں پہ جو کاربن موناکسائڈ جل رہی ہے، یا دوزخ کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے، تب دوزخ جو ہے نا اس کا انجن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگا۔ پرپیچول مشین ہے، اتنا بندہ اس کے اندر رہنا ہے، ظاہرہ اتنا بندہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ دوزخ جیسی اتنی بڑی مشین کو چلا سکے، تو پھر دوزخ کیسے چلے گی؟ تو دوزخ ایسے چلے گی کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو زندہ کر رہے ہوں، پھر مریں گے، پھر زندہ کر رہے ہوں گے۔ دوزخ اس طریقے سے پرپیچول مشین ہے۔ سوچیں ذرا، اپنے اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اپنے اپنے بچوں کی، لٹرلی اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اور سوچیں کہ ایک فرشتہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے آپ کے بچے کو آپ کے ہاتھ سے، اور آگ میں پھینک رہا ہے، لٹرلی آگ۔ سوچیں ذرا، اپنے سامنے آگ سوچیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ
کس بندے نے آپ کو کھینچ کے آپ کے زبردستی آپ کے بچوں کو ان سکولوں میں ڈلوایا تھا، یا قرآن اس وجہ سے چھڑوا دیا تھا، یا پردہ اس لیے چھڑوا دیا تھا، یا ان طاغوتوں کو سجدہ اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سجدہ اس لیے کروا دیا تھا؟ کیونکہ وہ فرشتہ کھینچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ آپ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ضرور پڑھیں جو بڑی تفصیل سے وہ عکاسی کرتی ہیں کہ embarrassment of the day of judgment، اساتذہ لکھ گئے ہیں وہ کتابیں۔ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے پڑھی تھی، اس وقت میری تو آئی تھنک سینس بھی نہیں ڈیولپ ہوئی تھی کہ embarrassment کی ٹرو سینس کیا ہوتی ہے، مگر انیٹ سینس ہوتی ہے embarrassment کی، بچے کو اللہ گفٹ دیتے ہیں شیم کا۔ تو آپ کو وہ ایک دفعہ پتہ چل جائے نا کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا نا کٹہرے میں، جب embarrassment والوں کا حساب، جن پہ اللہ نے پردے اٹھا دیے ہوں گے، جن کے جو لوگوں کے پردے اٹھاتے تھے، تو اس وقت کی خالی embarrassment کا جو سینس ہے نا، وہ ہم سب کو دنیا میں اللہ نے نشانی کے طور پہ دی ہے۔ یا آج کوئی بتائے نا کہ ساحل الدین یہ کر رہا تھا اس سال میں، اس دن میں یہ گناہ کر رہا تھا، نظر آ رہا ہو دنیا کو، تو سوچیں میں کس کو کیا منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ ہم سب کے سب۔ تو خالی وہی ہے کہ embarrassment ہی جو ہے نا، ابھی دوزخ نہیں شروع ہوئی، ابھی میں حشر کے میدان کی جنرل embarrassment کے تھیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں دنیا میں نا لوگوں کے سامنے embarrassment ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں نہ شکرا ہوں، نہ شکری ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ میں بے وقوف ہوں یا ڈم ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں یا فنڈامنٹلسٹ ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہر ایک کے اپنے اپنے۔ وہاں پہ جو لوگ سمجھیں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا بڑا کہ خدا کی قسم وہ لوگ وہیں پہ کھڑے ہوں گے، جو لوگ آپ کو زبردستی وہاں پہ embarrass کریں نا، وہیں پہ کھڑے ہوں گے، اور آپ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے خدا کی قسم وہاں پہ کہ تیری وجہ سے یہ دیکھ میں بالکل مطلب پوری کائنات کے سامنے embarrass ہو گیا تیری وجہ سے۔ مگر وہ آپ کو پتا کیا دیکھ کے کہہ رہا ہوگا؟ وہ آپ کا والد ہوگا، والدہ ہوگی، بہن ہوگا، بھائی ہوگا، کزنز ہوں گے، بڑے چاچا تایا ہوں گے، a lot of people they will be looking at you کہ تیرا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا ہمیں، تیری وجہ سے، تیرے کہنے سے ہمیں بھی سزا مل جائے گی کیا؟ ہم اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں، چل شاباش لائن میں کھڑا ہو، کسی کو کوئی پہ بلیم کر کے تو بچنے نہیں والا آج۔ So it's something which is the reason why we actually، میں کیوں انفورس کر رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا ایک خاتون نے کوشچن کیا تھا جس سے مجھے نا یہ سیشن سٹارٹ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا نقصان ہے؟ ہمیں بتائیں وہ نقصان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ عصر میں ہی بتا دیا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے وہ نقصان کیا ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے جب مسلم آئیڈینٹی کنفیوز ہوگی تو بچت نہیں ہونے والی ہماری۔ ہم نقصان بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم اس ابدی ڈسٹرکشن کی طرف، اس کو تباہی بولتے ہیں نا، نقصان چھوٹا ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے نا۔ جب کوئی کہتا ہے نا نقصان ہو گیا تو کہہ رہا ہے بچ جائیں گے، جب کوئی کہتا ہے میں تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نہیں، وہ بتاتا ہے کہ آپ نہیں، میں بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے تباہ ہو گئے، تباہی ہے ان کے لیے، تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا؟